انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو ایک حیرت انگیز طریقے سے، فجعلناہن ابکارا، بس ہم نے بنا دیا انہیں کمواریاں۔ اور اس کے ضمن میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف فرماتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی تھی، ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو حضور فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر حضور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ام المومنین وہیں پر تشریف فرماتی اور وہ بوڑھی عورت بھی وہیں پر تھی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گی، یہ اس وقت سے آپ دیدہ ہیں اور افسردہ ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو گئی اور میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو حضور نے بتایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ تو حضور میں نہیں عائشہ اس کو بتا دو یہ بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، یہ دو وصف جو ہے وہ جنتی عورتوں کے بیان کیے، ایک تو پیار کرنے والی ہوں گی اور ایک ہم عمر ہوں گی۔ اور پیار کرنے والیاں یہ جنتی عورتوں کی خوبی بیان کی گئی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہوگا سب کچھ، یہ وہ جنت ہے جس کے تذکرے رب نے قرآن میں کیے ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضور فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم پھر متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں لے کر آئیں گے، ٹولیوں کی شکل میں رب کے حضور بندے حاضر ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال پوچھ لیا اور عرض کی حضور قرآن نے کہا ہے کہ وفد کی صورت میں آئیں گے، تو حضور ہم نے تو دیکھا جب کوئی وفد کسی کی طرف جاتا ہے تو وہ سواریوں پہ جاتا ہے، تو کیا بندے رب کے حضور سواریوں پہ جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا ہاں، جب بندہ مومن قبر سے اٹھے گا نا تو سفید اونٹنیاں اس کے لیے منتظر ہوں گی اور ان کے پر ہوں گے، اور حضور فرمایا ان کے اوپر سونے کے کجاوے ہوں گے۔ جس نے زندگی سوکھی گزاری ہوگی وہ قبر سے اٹھے گا، اونٹنی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا جب جنتی اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے گا، اس کے پاؤں میں جو جوتا ہوگا اس کے تسمے نور کے ہوں گے اور وہ چمکتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں گے، اور جب وہ اس کے اوپر بیٹھ کے چلے گا اور میں چلتے چلتے وہ جنت کے قریب پہنچے گا تو جنت کے باہر دو چشمے ہیں، وہاں پر وہ وضو کرے گا، ایک سایہ دار درخت ہے اس کے نیچے دو چشمے ہیں، جب وہاں سے وضو کرے گا تو رحمتیں اس کے چہرے پر اس طرح آئیں گی کہ وہ شگفتگی بڑھ جائے گی۔ اور میں پھر وہ جنت کے پاس جائے گا تو سونے کے دروازے کے اوپر جب وہ زنجیر کو دستک دے گا تو حضور فرمایا کہ اس حلقے کو جب وہ کھٹکھٹائے گا تو حضور میں اے علی اتنی پیاری آواز آئے گی کاش کہ تو نے وہ سنی ہوتی، اور جب وہ کھٹکھٹائے گا تو اندر سے حور جو اس کی منتظر ہوگی وہ اپنے غلام کو کہے گی ذرا جلدی سے دیکھو کون آیا ہے۔ تو جب غلام آئے گا حضور ماتے اتنا خوبصورت غلام ہوگا، حضور میں اگر اس جنتی کو رب نے پہلے سے نہ بتایا ہو کہ یہ تیرا غلام ہے تو یہ اس کی خوبصورتی دیکھ کے اس کے قدموں میں سجدہ کر دے۔ اتنا خوبصورت غلام آ کے دروازہ کھولے گا اور وہ خوش آمدید کہے گا اور سلامیاں پیش کرے گا۔ یہ جنتی شخص ہے جس کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور فرمایا کہ رمضان المبارک میں اپنے رب سے دو چیزیں ضرور مانگو۔ حضور فرمایا ایک تو اپنے رب سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔